مفاتح الجنان کوئی واحد کتاب نہیں ہے کہ جو دعاؤں پر لکھی گئی یا زیارتوں پر. یہ تو بالکل ابھی آخری زمانے کے علماء کی کچھ کتابوں میں سے ہے. ورنہ اصل تو آپ جتنا بھی دیکھیں مفاتح الجنان میں وہ کہیں گے سید نے اقبال میں یہ کہا. تو سید ابن طاؤس مراد ہیں یہاں پر, جن کی کتاب اقبال الاعمال, اس میں عام طور پر جو روایات تھیں انہوں نے مفاتح الجنان میں جمع کر دی. یا محجد دعوات میں مثلا شیخ نے یہ کہا. تو یہ اصل پرانی کتابیں تھیں, لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص کرم ہوا مفاتح الجنان پر کہ اس کی شہرت اتنی ہو گئی کہ اب عوام الناس کی حد تک کم از کم محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہی ایک دعاؤں کی کتاب ہے. اور آپ تصور فرمائیے گا کہ کیا صدقہ جاریہ شیخ عباس کفی اپنے لیے چھوڑ کر گئے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں اگر کوئی ایک درخت بھی لگا دے کسی کے لیے تو جب تک وہ درخت اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا تو اس مرحوم کا ثواب پہنچتا رہے گا. کوئی کنواں کھود دے یا مثال آج کے زمانے میں یہ کہ کہیں پر آپ نے کولر لگا دیا پانی کے لیے تو جو پانی پیتا رہے گا تو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. اب آپ تصور فرمائیے کہ ایران اور عراق اور پاکستان اور ہندوستان اور یورپ اور آسٹریلیا اور امریکہ اور کینیڈا اور دنیا میں نہیں معلوم کہاں کہاں کون کون مفاتح الجنان سے کیا کچھ پڑھ رہا ہے. تو آپ ان کے اس صدقہ جاریہ کی وسعت کا اندازہ لگائیے. اور یہ کیوں ہوا تھا؟ 2-3 وجوہات ہیں, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. ایک وجہ جو شاید سب سے اہم وہ یہ کہ جب یہ کتاب لکھ رہے تھے تو اس وقت ہی ان کے کچھ احباب, یہ کہاں دفن شیخ عباس کفی؟ مولا علی کے حرم میں, حرم المومنین کے گجرے میں دفن شیخ عباس کفی. جب آپ حرم میں تشریف لے جائیں باب قبلہ سے جیسے داخل ہوں گے تو جو راستہ ہے اس میں شیخ مرتضی انصاری ہے. پھر آپ آگے بڑھیں سیدھے ہاتھ پہ تشریف لے جائیں تو جو حجرہ آئے گا اس میں شیخ عباس کفی ہے. اور پھر اس انداز سے علماء ہیں مختلف حجروں میں, یہاں تک کہ آگے تشریف لے جائیں تو آیت اللہ خوئی ہے. اس کے بعد وہاں اس طرف بالکل اپوزٹ سائڈ پہ تشریف لے جائیں تو حرم کے اسی احاطے میں سید مہدی بحر العلوم ہے. اور جب ذریعہ مطہر کی طرف تشریف لائیں تو ایک طرف مقدس بیلی ہیں اور ایک طرف علامہ ہلی ہیں. یعنی یہ واقعی عجیب شان ہے اس حرم کہ علی بھی وہاں ہے اور علی کے واقع سچے غلام بھی سارے وہاں ہیں. اور سب کی روح کی سارے ثواب کے لیے شب جمعہ بآواز بلند درود پیتے محمد تو شیخ عباس قمی ہے, قم سے ان کا تعلق, لیکن زندگی ان کی طالب علمانہ زندگی نجف میں گزری ہے. کہتے جب میں کتاب لکھ رہا تھا تو اس وقت میرے دوست احباب نے کہا کہ جناب اس قسم کی اور بھی کتابیں ہیں پہلے سے موجود لیکن کوئی خاص انہیں پڑھتا نہیں ہے, تو آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں اس موضوع پر, کسی اور موضوع پر کتاب لکھیں, فائدہ نہیں اس موضوع پر کتاب لکھنے کا. تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ واقعی بات تو صحیح ہے, اتنی اور کتابیں ہیں بزرگان علماء کی کتابیں. پھر کہتے ہیں میں نے ایک نیت کی, اس نیت کو غور فرمائیے. کہتے ہیں میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو پروردگار میری محنت رائے گاہ ہو جائے, تو میں نے نیت دیکھی کہ یہ کتاب اگر لوگوں تک پہنچ گئی تو اس میں سے جو کوئی کچھ پڑھ رہا ہوگا سب سے پہلے میں اس کا ثواب ہدیہ کروں گا روح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت. بی بی کی ذات گرامی میں ایک بابا سے بلند درود دیتے ہیں. کہتے سب سے پہلے میں نے نیت کی کہ میں اس کا ثواب ہدیہ کرتا ہوں شہزادی کونین کی روح مطہرہ. اس کے بعد جو ان کا صدقہ ہو, جو ان کی بھیک ہو, پروردگار وہ مجھے عطا ہو. تو وہ جو بیوی کو ہدیہ کیا تھا انہوں نے ایک کتاب لکھنا, اس ہدیے کا نتیجہ یہ تھا گویا مفاتح الجنان جو دنیا میں معروف ہے یہ برکت حضرت فاطمہ زہرا. تو مفاتح الجنان کی شہرت ایک وجہ یہ ہے, پھر باقی وجوہات بھی ہیں کہ وہ جو ان کا خلوص تھا اور ایک جو مشہور واقعہ ہے کہ جب یہ خود تشریف لے گئے, اب چونکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید کچھ جو بڑی عمر کے افراد ہیں انہیں واقعات کی پتا ہوں اور جو بچے ہیں ان کو نہ پتا ہوں, تو انسان اس تذبذب میں ہوتا ہے کہ اسے پڑھے نہ پڑھے, وقت کہیں سامعین کا ضائع نہ ہو. لیکن یہ کہ ایک جملہ چلے, جب یہ قوم تشریف لے گئے اس وقت کے جب یہ کتاب لکھ چکے تھے اور کوئی پرنٹنگ پریس وغیرہ تو تھا نہیں, آسان ہے. آج کتاب چھپانا آج تک بڑا مشکل ہے, زمانے میں تو بہت ہی مشکل تھا. تو مٹیریل ان کے پاس تھا لیکن اب تک پرنٹ نہیں ہوئی تھی کتاب. کہتے میں قم گیا تو
وہاں ہمارے محلے میں ایک مسجد تھی، وہاں جا کے نماز پڑھا کرتا تھا۔ تو جو وہاں کے امام جماعت تھے انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم نجف سے تشریف لائے ہیں اور یہاں میں امام جماعت ہوں، تو یہاں ہر ولادت شہادت کوئی اعمال کوئی مخصوصی تو اعمال کروانے ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، تو مجھے یا کبھی زیارت کوئی پڑھانی ہوتی ہے، تو ہمارے پاس آپ تصور فرمائیے کہ اگر ایک لمحے کے لیے تو مفاد الجنان نہ ہو ہماری زندگی میں تو اعمال شب قدر کہاں سے کریں گے؟ آج آپ کا جواب یہ ہوگا کہ دعا چیزیں دیکھ لیں گے، صحیح نا؟ لیکن آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں اور مفاد الجنان نہ ہو، تصور فرمائیے تو اعمال لیلۃ الرغائب کہاں سے کس کتاب سے کریں گے آپ؟ یہ جو کچھ آج جتنے کتاب سے بنے ہوئے سارے مفاد الجنان سے لکھ کے بنے ہوئے، تو مفاد الجنان کے پہلے والا زمانہ سوچیے کہ جب یہ نہیں تھی تو پھر کیا تھا؟ تو واقعی بڑا مشکل آسان تو نہیں تھا۔ تو وہ عالم جو پیشمام تھے ان کی مسجد کے، وہ آئے ان کے پاس، کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مٹیریل ہو تو آپ نجف سے تشریف لائیں تو وہ مجھے دے دیں، تو میرے لیے یہاں پر میں اپنی زبان میں کہوں میں یہاں کا ریزیڈنٹ ڈالے دیں، اور میرے لیے بڑی مشکل ہے اس لیے کہ ہر رجب میں ہر 2 دن بعد پروگرام ہے، ہر 3 دن بعد پروگرام ہے، تو میں کیا پڑھوں پروگرام میں اور کیا عمل کرواؤں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو تم نے پوچھا ہے یہ تو بے ہی نہیں، بالکل اسی موضوع پر تو میں نے کتاب لکھی، اسی میں تو میں اپنی نجف سے کتاب لکھ کر آ رہا ہوں۔ اور انہوں نے خود کی جو کتاب جو مٹیریل تھا وہ اس کے حوالے کر دیا، کہا کہ آپ اس میں سے پڑھ لیا کیجیے۔ اب جناب علی کوئی موقع ہے اور وہ اس کتاب کو دیکھ کر اعمال بھی کروا رہے ہیں اور جناب مجلس بھی پڑھ رہے ہیں، تو لوگوں نے اس زمانے میں چونکہ یہی بات کے مفادی تو نہیں تھی، تو جب یہ باتیں لوگوں کے سامنے پہلی مرتبہ آئیں تو بڑا نیا انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ تو بہت اچھے مولانا ہیں، ایسی باتیں ہم نے کبھی نہیں سنی تھی، بہترین۔ شیخ عباس قمی کے جو والد تھے وہ بھی اسی مسجد میں، محلے کی مسجد تھی، اس پہ جا کے نماز پڑھاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، معذرت وہ نماز پڑھتے تھے۔ ایک دن وہ آئے اور شیخ عباس قمی سے گھر میں یہ کہا کہ میں جاتا ہوں اپنے محلے کی مسجد میں، وہ جو ہمارے پیشمام ہیں ماشاءاللہ کیا درس دیتے ہیں، کیا عمل کرواتے ہیں، تو کاش تم میں بھی یہ صلاحیت ہوتی۔ یہ ان کے والد نے شیخ عباس قمی سے کہا کاش تمہیں بھی اتنا آتا ہوتا، وہ دیکھو یہیں قم میں رہ کے کتنا سیکھ گیا، تم نجف تک گئے لگے۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنی مشکل صبر کی منزل ہے، کتنی مشکل ہے کہ شیخ عباس قمی کہتے ہیں دل میں تو خیال ضرور آیا ہوگا کہ بابا جان وہ تو میری ہی کتاب سے تو سب کچھ پڑھ رہا ہے، تو آپ مجھے ہی کہہ رہے تھے، لیکن کہہ رہے ہیں میں نے 2 چیزوں کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا۔ ایک یہ کہ اگر میں انہیں سامنے ہی جواب دیتا تو انہیں شرمندگی محسوس ہوگی، تو باپ کے احترام کی خاطر میں ان کے سامنے خاموش ہو گیا۔ آپ غور فرمائیے مفاد الجنان کی شہرت کی وجہ، کہتے باپ کے احترام کی خاطر میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اس وقت میں کچھ نہیں کہوں گا، جواب دے دوں گا سامنے۔ دوسرا کہتے وجہ یہ بنی کہ میں نے یہ دل میں سوچا کہ یہ کتاب میں نے اس لیے لکھی تھی کہ شیخ عباس قمی کا نام پہنچ جائے، یہ اس لیے لکھی تھی کہ معصومین کے اعمال اور روایتیں پہنچ جائیں۔ کہتے میں نے کتاب تو اس لیے لکھی تھی، چلو میرے نام سے نہ صحیح اس کے نام سے پہنچ رہی ہے، پہنچ تو رہی تو میرا نام پہنچے نہ پہنچے، اللہ اکبر، کاش وہ اس خلوص کی ایک ہلکی سی رمق جو ہے نا مجھے آپ نے بھی آ جائے کہ میرا نام پہنچے نہ پہنچے، اہل بیت اطہار کا نام پہنچے، ان کا مقصد ان کا پیغام پہنچے۔ اب آپ غور فرمائیں، کہتے ہیں اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ اب اس کے بعد نہیں معلوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا برکت عطا فرمائی کہ وہ جو اپنے باپ سے ایک شخص سے کتاب چھپائی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے لکھی، اللہ نے اس کتاب کو اس ایک خلوص کی وجہ سے اتنی شہرت عطا فرمائی، چھپائی تھی انہوں نے، اللہ نے اسے روشن کیا، اتنی شہرت عطا فرمائی کہ آج حرم سید الشہداء کربلا میں دیکھ لیجئے، مشہد میں امام رضا کے حرم میں دیکھ لیجئے، نجف میں امیر المومنین کے حرم میں دیکھ لیجئے، کاظمین میں امام کاظم اور جواد کے حرم میں دیکھ لیجئے، سامرا کے حرم میں دیکھ لیجئے، بی بی معصومہ قم کے حرم میں دیکھ لیجئے، آج ہر مومن کے گھر میں دیکھ لیجئے، امام بارگاہوں میں دیکھ لیجئے۔ قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ موجود اور محترم اور معروف کتاب ہے وہ شیخ عباس قمی کی مفاد الجنان ہے۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔